اچھا، کچھ تو وہ چوری کھانے والے مٹھو تھے، اللہ نے ہماری بہت بڑی سپورٹ کی ہے کہ سارے چوری کھانے والے مٹھوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ خان صاحب کے آگے پیچھے جو ایک گھیرا پڑا ہوا تھا نا سو کال الیکٹیبل کا اور کچھ پیسے والوں کا، اللہ نے یہ ہمارے ایک غیبی مدد کی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک کو پیچھے کر سکتا تھا یا محمود خان کو پیچھے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو یہ لوگ شاید ہماری نظروں میں بھی نہ آتے۔ تو ان ریالٹی بہت سارے لوگ پارٹی میں ایسے نکلے ہیں جس نے پارٹی کو ایک طرح سے بوسٹ دیا ہے۔ آج پارٹی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نظر بھائی ایک منٹ میوٹ کر لیں، ایک بھائی میوٹ کر لیں۔ اچھا، آج پارٹی کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو جینوئنلی چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے۔ ان کو کوئی، اب ہم یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پورا زور لگا رہے ہیں، ہمیں سے کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے، اور مجھے کئی دفعہ کئی بندوں نے اپروچ کیا ہے کہ جی ہم بھی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی نہیں، یہ فیصلے وہاں کی پارٹی، وہاں خان صاحب کے ساتھ اوبیسلی جو وکیل جاتے ہیں یا فیملی جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہاں سے اوبیسلی، میں کیونکہ پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں تو ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں، اور ہمیں، آپ کو اور سب لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح کہ جو ہماری چین آف کمانڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک ٹائم میں 15 20 گھوڑے بھی بیچ میں چھوڑے ہوتے ہیں، کچھ پہچانے جاتے، کچھ نہیں پہچان سکتے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اوور آل میجارٹی آتی ہے تو اس میں 10 12 15 کوئی ایسے کتے بلے ہوں گے بھی، لیکن ان سے ڈیسیژن نہیں لیا جائے گا۔ ایک دوسری، میں آپ کو 100% کہتا ہوں، یہ سارا زور اس وقت چین آف کمانڈ لگا رہی ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کی 2/3 میجارٹی نہ آئے۔ اگر کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگ یہ مارجنلائز کر لیں، کچھ اپنے گھوڑے گھسا لیں، کچھ کینڈیڈیٹوں کو نہ کھڑا ہونے دیں، تو خان صاحب کی 2/3 میجارٹی نہ آئے، اور اسپیشلی خان صاحب کی کور ٹیم کے بہت سارے بندے نہ آئے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے، تو یہ پرابلمز ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن obviously یہ تھوڑے سے مشکل سی ڈیسیژنز ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی موقع پرست لوگ آگے نہ لے لیں۔ صرف بادشاہ بھائی ایک بات میں آپ کو پکی کہتا ہوں، بے شک آپ نے خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے، ہم بھی خان صاحب کو ہی فالو کرتے ہیں، تو کچھ ایک انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں۔ وہ انٹلیکچوئل گروتھ یہ ہے کہ جب 2018 کے الیکشن تھے، اوبیسلی یو کے میں ہم لوگ خان صاحب کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اور اوبیسلی آگے بھی کرتے رہیں گے، تو اس وقت ہم سوال اٹھاتے تھے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کے آگے پیچھے تو سارے الیکٹیبل کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں، یہ تو پالیٹکس میں ہے ہی اس لیے۔ تو اس وقت نعیم الحق، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، زیادہ ہماری بات ان سے ہوتی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پارٹی انفارچونیٹلی جو پاکستان کی ڈائنامکس ایسی ہی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بغیر الیکٹیبل کے خان صاحب پاور میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ پرومس کیا گیا تھا کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو انشاءاللہ کسی کو پیسے نہیں کھانے دوں گا، اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے یعنی کوئی پیسے کھائے، لیکن اس کے باوجود جب پارٹیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ وہ بینیفیشری ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو وہ الیکشن جیتے گا، تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب وہ غلطی نہیں کریں گے۔ آج خان صاحب کو کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے، آج ووٹ خان صاحب کے نام سے پڑے گا، جس کا نام خان صاحب لے دیں گے وہ ووٹ لے گا۔
تو یہ اصل میں ہمارے لیے آئیڈیل سچویشن ہے. ہمارا سمجھ لیں 80 سے 85% جینون ورکر آگے آئے گا, 10-15% ایسے لوگ آئیں گے جو میرے خیال میں ہوتا ہی ہے. تو اس میں اللہ کرے آپ کی بات میں جو فکر ہے وہ ہمارے میں بھی ہے. لیکن دیکھیں ہم نے یاد ہے جب اناؤنس ہو گیا تھا, اب خان صاحب کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا, تو اناؤنس ہو گیا تھا کہ الیکشن کی تیاری کرے. تو اس وقت ہم لوگ بہت سارے لوگوں کی لسٹیں آج بھی ہمارے پاس ہیں, بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے, پارٹی ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ, ہم آپ کو کینڈیڈیٹ بتائیں گے کہ جن کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے. تو ہم نے انہیں کلیئرلی لکھ کے دیا تھا کہ ہم صرف اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. کسی ایسے بندے کو ہم بالکل نہیں سپورٹ کریں گے جو پہلے ہی بہت پیسے والا. تو یہ اس وقت کی بات تھی. تو ابھی تو اللہ خیر کرے, بہت سارے پیسے والوں سے تو ہماری جان چھوٹ گئی, جو بہت اچھا ہوا. ابھی تو خان صاحب کے نام پہ ووٹ ڈلے گا, چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہوگا تو ہم ایسے ہی لوگوں کو بین اوورسیز پاکستانی سپورٹ کریں گے جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے. کسی بندے کو ہمیں تھوڑا سا بھی شک پڑا, اوبیسلی وہ اپنا الیکشن خود لڑے گا. ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے ہیں جو جینون ہماری نظر میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا. اور ہم میں سے کوئی بھی شوقین نہیں ہے کہ ہم نے آ کے وہاں الیکشن لڑنا. ہم تو صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے اور ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. تو بس یہ ہے, باقی فکر نہ کریں. میرے خیال میں جب بندہ اندر ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں نا کسی کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے اس وقت 20 طبق روشن ہے. ان کا برین بڑا زبردست کام کر رہا ہے, تو انفارمیشن بھی ہمیں آ رہی ہے. تو یہ خان صاحب کو اندر رکھ کے ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. شروع میں انہوں نے تنگ کیا, لیکن خان صاحب انٹلیکچولی بہت سٹرونگ آدمی. ابھی وہ بیٹھے انگلیوں پہ گن رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے پوری ایک لسٹ مانگی تھی کہ کوئی بھی سچویشن ہو تو جتنے بھی آئی ایل ایف کے لڑکے ہیں جو وکیل ہیں ان کی لسٹیں دیں, اور انشاءاللہ اس میں سے اگر کوئی ایسا چکر ہوا تو یہ وکیلوں کو آگے لے کے آئیں گے. اس طرح کے بہت سارے پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اتنی آسانی سے کچھ نہیں کرنے دیں گے. لیکن ہماری براڈو میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہاں پہ میکسیمم اوورسیز پاکستانیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہمیں فزیکلی, فائنینشلی, مورلی اور کمپین کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اس کے اوپر ہمارا زیادہ زور ہے, تو انشاءاللہ اسی پر لے کے چلیں گے. تو اوور ٹو یو. میرے خیال میں بو حمدان بھائی ہوسٹنگ کر رہے تھے, تو ان کی طرف, اور نظر بھائی آگے ان کو بھی انگیج کیجیے. تھینک یو. جی سر, ویری گڈ, زبردست پوائنٹ دیا سر آپ نے. جی نظر بھائی آپ سے پوائنٹ ملیں گے سر آپ کا. جی سب سے پہلے تو ویلکم ہو گیا. جی السلام علیکم. جی مجھے نہیں پتا کیا ٹاپک ہو رہا تھا, میں نے صرف فہیم بھائی کی باتیں سنی ہیں. سو میرا ٹیک یہ تو یہ ہے جی کہ اس کے اوپر یہ جو الیکشن ہوں گے, اور الیکشن سے ہو سکتا ہے 10-15 دن پہلے ہمیں آؤٹ بھی کیا جائے. سو آل سیناریوز آر دیئر, چیزیں ساری کی ساری وہیں پہ ہی ہیں, اور تیاری ہمیں اپنی پوری کرنی ہے, ہر حال میں کرنی, چاہے بلے کا نشان رہتا نہیں رہتا. کیونکہ یہ جو ہے نا 20 دن کا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا نا کہ 20 دن میں پارٹی الیکشن کرائے, مجھے نہیں سمجھ آتی پارٹی کیسے الیکشن کرائے جب وہ سیمینار ہی نہیں کر, بندے اکٹھے نہیں کر سکتی. ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں, چیئرمین اندر ہے, ڈپٹی چیئرمین اندر ہے, صدر اندر ہے, صوبائی جو لوگ ہیں وہ اندر ہیں. ایسی صورت میں پارٹی کیا 20 دن میں الیکشن کرائے گی, اور کیا صورتحال بنے گی؟ مجھے تو بڑی ٹرکی سی صورتحال لگتی ہے. لیکن بہرحال اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے. اور یہ جو مجھے فہیم بھائی کی باتوں سے مجھے اندازہ لگا کہ یہ نئے لوگ آ رہے ہیں, ان پہ شاید لوگوں کو اعتراض ہے. اس میں صورتحال یہ ہے سر کہ میری تو ایک بڑا ایمان کی حد تک میں کہتا ہوں کہ میرا بھروسہ ہے خان صاحب پہ. پہلے کی صورتحال اور تھی, آج کی صورتحال اور ہے. آج آپ کو نئی قیادت ملے گی. پاکستان اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان کو نئے چہرے, نئے لوگ, نئی قیادت ملنے والی ہے.
چاہے وہ وکیلوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. آنے والا وقت پاکستان کا دیٹ از فار شیور ہو گیا. مجھے جس طرح دن گزر رہے ہیں, جو ان کی حرکتیں ہو رہی ہیں, لیکن جب لوڈو کی گیم لگی ہوتی ہے نا, جو ہار رہا ہوتا ہے نا وہ ہاتھ مار دیتا ہے. یا تاش کھیل رہے ہیں تو وہ تاش چھین لے گا, یا کرکٹ کھیل رہے تو وہ جا کے وکٹیں پٹ لے گا, کیونکہ ہار رہا ہوتا ہے. تو یہ ہار گئے ہوئے ہیں. انہوں نے صرف اپنے سرنڈر کا سرمنی کرنی باقی رہ گئی ہے. سرنڈر یہ ہو چکے ہیں, یہ ختم ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اور اپوزیشن اور پارٹیاں سب مل ملا کے یہ بالکل میرے حساب میں یہ ختم ہے. اب صرف تقریب ہونی باقی ہے جہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے پراپر. اب یہ خود ہتھیار ڈال لیں تو بہت بہتر ہے, یا بندہ ان سے عوام ان سے ڈلوا لے تو وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ گیم ختم ہے, اور آنے والا جو ٹائم ہے نا وہ پی ٹی آئی کا, وہ عمران خان کا اور عمران خان کے فالوورز کا. بس یہی ہے یہ میرے پاس اس وقت. تو باقی جو نئے بندے آ رہے ہیں ان کو آنے دیں, بالکل فکر نہ کریں, کیونکہ یہ ٹیکنیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو سائیکولوجیکل مار دینی بڑی ضروری ہے دوسری پارٹی کو, کہ ہم یہ کر رہے ہیں لو جی اس دور میں, کیونکہ یہ گھٹن کا دور ہے. اس میں ایک ویژول بڑا جائے گا, اسٹرانگ میسج جاتا ہے کہ یار اتنی سختی میں بھی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ نواز شریف کے لیے یا یہ پی ڈی ایم کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. یہ ایک مائنڈ گیم ہے. باقی ٹکٹیں کس کو ملتی ہیں, کون آتا ہے, لیٹ عمران خان پہ چھوڑیں, اس پہ بھروسہ کریں, وہ ٹیم تیار کرے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں. اوور ٹو یو. زبردست زبردست جی ماسٹر صاحب. سر کوشچن کون سا ہے؟ کوشچن نہیں پتا, سوری سر بات ہو رہی تھی الیکٹیبلز اور یہ جو دوسری پارٹیوں سے جو شامل ہو رہے ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. یہ ٹرکی گیمز بھی ہو سکتی ہے جو الیکٹیبلز پی ایم ایل نون سے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاک دامن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرکی گیمز ہو رہی ہیں بعد میں, جیسے ہمارے ساتھ جو لوٹا کریسی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں, تو ایسے کوئی ڈبل گیم اور فارورڈ بلاکس بنا کے ہارس کیا بولتے ہیں اس کو, خرید جی ہارس رائڈنگ کی جائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے جی؟ سر جی میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے جو جیسے یہ حالات ان پارٹیوں کی وجہ یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے تھے نا, ساری دنیا میں ہم ایک شرمناک قوم کی ہماری پہچان تھی. کرپٹ, رشوت خور, یعنی یہ جو سارا جو سسٹم ہے نا, یہ ایک طوائف کا ان کا کردار تھا, طوائف والا, کہ جو جتنے ڈالر پھینکے گا نا یہ اسی طرح کا یہ تماشا کریں گے. تو اب ان کا ہو گیا انجام, اینڈ ہو گیا ان کا. کیونکہ جیسے پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو صرف رشوت خور اور حرام خوری میں لگے ہوئے تھے, اور ان کا جو ہے نا یہ انجام اب جو یہ روز نئی نئی سٹوری نکال رہے ہیں نا, یہ اپنے لیے اور جو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. کہ ہر بندہ بچہ آپ دیکھ لو 6-7 سال کا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے ان سے, ٹھیک ہے. تو یہ نسلوں میں باتیں منتقل ہو رہی ہیں. غیرت مند ہم لوگ ہیں, ہماری قوم انشاءاللہ جو ہے نا اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اور یہ سارے جو ہے نا سازشیں کرنے والے ہیں. جتنے یہ مکرو چہرے ہیں نا 10% ہے 15% ہے, یہ وہ مکرو چہرے ہیں, یہ سازشیں انہوں نے کرنی ہیں. لیکن انشاءاللہ فتح جو ہے نا حقی ہونی ہے, اور قوم پوری جو اس وقت صرف الیکشن کے لیے جو ویٹ کر رہی ہے. اگر انہوں نے, ان کے پاس یہ آخری موقع ہے, اگر انہوں نے صحیح ایمانداری سے الیکشن کرا دیے تو ٹھیک, ادروائز اگر انہوں نے یہ کوئی گڑبڑ کی یا کچھ کیے تو یہ ملک پھر دیکھ لینا ان کے لیے قبرستان بن جائے گا. تھینک یو. زبردست ہو گیا جی. فہیم بھائی میں چاہتا ہوں آپ بادشاہ بھائی کو ہماری جو کیمپینز چل رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا آگاہ کر دیں سر. جی ضرور. بادشاہ بھائی اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہ پہ الیکشن کے حوالے سے ہماری اسٹکرنگ شروع ہوئی ہے. کراچی میں, لاہور, فیصل آباد, پنڈی میں بھی شروع ہو گئی ہیں. پنڈی میں بھی ہماری ٹیمیں پہنچ گئی ہیں. تو کے پی کے میں ہم اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ کے پی کے بہت تگڑا بیٹھا ہوا ہے, زیادہ ہمیں زور لگانا پڑے گا پنجاب میں.
تو پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزرا کہ نہیں گزرا، تو اس کے اوپر اگر آپ کی نظر سے گزرا تو بتائیں، اور آپ بتائیں کہ کے پی کے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی ہمارا کوئی ویک لنک ہے، اگر ہے تو تھوڑا سا بتائیں۔ جی، کے پی کے حوالے سے ظاہری بات ہے، ہر جگہ 100% رزلٹ تو نہیں آ سکتا۔ کے پی کا جو ساؤتھ ریجن ہے، ساؤتھ ریجن سے مراد کوہاڑ سے لے کر بلوچستان تک زور لگتا ہے۔ یہ ساؤتھ ریجن ہے جس میں علی امین گنڈپور کا ڈسٹرکٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، اس سے اوپر ٹانگ، وزیرستان، ساؤتھ، نارتھ، اپر، لوور اور لکی مروت، بنو، یہ ڈسٹرکس یہاں پہ مولانا کا گھر بھی ادھر، یہ ڈسٹرکس تھوڑے سے، میں این اے کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں، یہ 6 سے 7، بلکہ ہلکے بھی اتنے نہیں ہیں، ضلع تو زیادہ ہیں لیکن آبادی کم ہے، بہت سکیٹرڈ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی، جیسے میں نے انٹیریئر سندھ کی بات کی نا، تو یہ والے حلقے بھی ایسے ہیں، سٹی سے آؤٹر جتنے بھی ہیں، یہ تھوڑے مشکل کریٹ کریں گے۔ یہاں پہ وہ دوسرا، یہ جو منظور پشتون والا گروپ، علی وزیر والا تھا، وہ بھی ادھر ہی فال کرتا ہے، یہ مولانا کا گڑھ بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ انہیں باقی جو انشاءاللہ ملاکنڈ ڈویژن ہے، پشاور ڈویژن ہے، یہ دونوں کلین سویپ کریں گے۔ یہاں پہ کوئی بھی قومی اسمبلی، کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مشکلات ہوں گے۔ اور پنجاب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں نے جو کمپین شروع کی، میری نظر میں فی الحال تو ایسا کچھ وہ نہیں، لیکن یہاں پہ بھی کافی جو آئی ایس ایف یا جس طرح ہر اس کے اپنے لڑکے ہیں، ان کے تھرو پہ یہ وال چاکنگ، اسپرے خان صاحب کی وہ جو پکچر وغیرہ، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر وہ شروع کرائی اور کہا ہوا ہے ان کو کہ ایسی ایکٹیویٹی جاری رکھے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے تھوڑا بہت خوف، وہ جو بولنے کا خوف ہے، ووٹ دینے کا خوف نہیں ہے کسی کو، وہ تو ویسے ہی چکے ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا کھل کے آئے اور ووٹ کا خوف، بولنے کا خوف بھی نکل جائے، اور کھلے عام جھنڈے کا بھی، کے پی میں تو انشاءاللہ کھلے عام جھنڈا لگانے کا مہم بھی شروع ہے، گاڑیوں پہ بھی ایون اب تو لگانا شروع کر دیا، بائکس پہ بھی لوگ گھماتے پھراتے رہیں۔ میں پچھلے لاسٹ ویک گیا ہوا تھا پشاور، تو وہاں پہ مجھے خود ویسے، میرا ایک دوست جو ویسے ہی باہر وہ کیا تھا، حالانکہ میں بڑا اس سے باہر گیا، تو اس نے گاڑی کے اوپر پورا اتنا بڑا جھنڈا، یہ میں نے کہا واہ، مجھے تو آنکھ کی طرس گئی تھی پی ٹی آئی کا جھنڈا کبھی گاڑی پہ لگاتے ہوئے، ماشاءاللہ میں نے کہا حالات اس جگہ تک ٹھیک ہے، نارمل ہو گئے۔ تو کے پی میں جھنڈے کا مہم صرف ساؤتھ ریجن کے علاوہ، ساؤتھ ریجن میں آلریڈی آپریشنز بھی چل رہے ہیں، یہ جو دوبارہ دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی ہے وزیرستان پر اور یہ بنو سائڈ پہ، یہ جو جتنا ہے، تو یہ تھوڑے سے ہلکے کمزور ہے، باقی اور آل کے پی انشاءاللہ کلین سویپ کے برابر ہوگا۔ لیکن کے پی سے کچھ نہیں بنتا، کے پی کے ٹوٹل ہی 43-44 ہلکے، اب تو ایک دو اور بھی کم کر دیے انہوں نے، تو ان سے کچھ نہیں بنتا۔ گیم سارا پنجاب کا ہے، پنجاب جدھر جاتا ہے اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ پنجاب میں اور خاص کر بگ سٹیز، لاہور ہو گیا، فیصل آباد، ملتان، اگر یہ بگ سٹیز بھی ہم کور کر لیں، پی ٹی آئی کے کمپین یا وہ اچھے آئے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ گاؤں دور دراز، وہ ڈیرہ غازی خان کے اس کونے میں یا مطلب ساؤتھ ریجن، ادھر اتنا وہ نہیں کرنے کی ضرورت، بے شک 100% سیٹیں نہیں جیت سکتے، بگ سٹیز پہ ہم فوکس کریں، کام کریں، یہاں کے لوگ بھی تھوڑے ایجوکیٹڈ، ایزیلی اپروچیبل، وہ بھی نزدیک ہوتے ہیں پولنگ سٹیشنز، خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے وہ کہ ہاں جھنڈا لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ واضح نظر آتا ہے۔ تو پنجاب میں بجائے اسکیٹرز ایریا میں نکلنے کے بس بگ سٹیز کو کور کر لے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھی خاصی سیٹیں 2/3 میں جا اس کی تک یہ بھی ہمیں پہنچا سکتی ہے۔ تو میرا تو صرف یہی وہ ہوگا۔ اور جو دوسری بات پہلے تھوڑی سی اس میں وہ ہوئی، وہ بھائی نے کہا کہ میرا لائرز کے اوپر اعتراض نہیں تھا، میرا اصل مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے بیچ میں، وہ آپ نے فہیم بھائی نے اچھی طرف وہ ایکسپلین کر لی، کچھ بیڑیا نہ گھسا دے، وہ جو 10-15 بیڑیا ووٹ پی ٹی آئی کو ان کو پڑے گا اور آگے سے وہ ہمیں دھوکہ دے جائے، تو فرق ہی وہی 10-15 کا ہوگا، وہ عین موقع پہ ہم سے پیچھے بھاگ جائے، جیسے ایک دفعہ ہوا یہ
فیصل آباد والا کیا راجہ ریاض نے اس نے اپنا ایک فارورڈ بلاگ بنایا اور وہ پھر بیٹھے رہے ہیں، ایک پوزیشن کا کردار بھی وہ ادا کرتا رہا، حالانکہ باقی تو ملا ہوا تھا. تو مجھے بجائے لائرز کو بے شک ملے، ایک ادنا سا ورکر کو ملے، لیکن پی ٹی آئی کے نام پہ بجائے ایسے کہ ہم کسی لوٹے کو ادھر سے اور ہم اس پہ خوشیاں منائیں ہم نے نون لیگ کے فلانے کو توڑ دی. ہاں ٹھیک ہے، سائیکالوجیکلی بہت افیکٹ پڑ رہا ہے، نون لیگ سے لوگ آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں، لیکن کہیں ہم بیس بدل کے ہمارے اندر تو نہیں گھس رہے. یہ پھر اس سے ڈبل نقصان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس یعنی کو الیکٹیبل. وہ بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے بادشاہ بھائی، وہ اوبیسلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اب اسے میں یہاں کیا ایکسپلین کروں. فار ایگزامپل تھوڑا سا چلے بتا ہی دیتا ہوں کہ خان صاحب کو کور کمیٹی نے کنونس کیا تھا، پرانی بات ہو گئی، کہ ہم کیونکہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے تو الیکشن کے حوالے سے ہم باقی پارٹیوں سے بات کرتے ہیں، کم سے کم یہ الیکشن کرو. میں تھوڑی سی پرانی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسد کیسر اور علی محمد خان مولانا صاحب کو ملے تھے. اس کے بعد پہلے تو خان صاحب مان ہی نہیں رہے تھے کہ میں نہیں، تو خان صاحب نے کہا اچھا اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن نون لیگ کے ساتھ تو بالکل بات نہیں کرنی کسی قسم کی بھی، تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن وہ بڑی بری طرح اوبیسلی مولانا فضل الرحمان نے فیل کر دیا. جماعت اسلامی نے تھوڑا سا اچھا اشارہ دیا، لیکن جماعت اسلامی کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، مجھے لگتا ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اسے کیش آؤٹ کرے، اسپیشلی کے پی کے میں. اچھا میں بادشاہ بھائی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کے پی کے سے جی تین اڈے ہیں جو بسوں کے، جو پورے اسلام آباد آگے پیچھے بسز جاتی ہیں. اگر وہاں پہ آپ کے کنی بندوں کو خان صاحب کے اسٹیکر 6 انچ بائی 6 انچ بھیجے جائیں، کیا وہ بسوں پہ لگ سکتے ہیں آسانی سے؟ یہ مشکل کام ہے. نہیں، ابھی جو ہے نا مشکل ہے تھوڑا بسیز پہ ایسی چیزیں لگانے کے ایز اے ایڈورٹیزمنٹ. پھر ہمارے ہاں جو الیکشن کرانے کے بنسبت پنجاب کے کے پی میں تھوڑا سا وہ سائیکی چینج ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا ہماری کے پی کے پھر 2 ٹائپ کے پٹھان ہے وہاں پہ، کچھ سرائکی بیلٹ میں جو اس طرف پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ پشتو شین کا وہ یوز کرتے ہیں، جو پشاور کے اس طرف پڑے ہوئے ہیں اٹک کے تھوڑا سا اس سائڈ پہ سوات سائڈ پہ وہ خے یوز کرتے ہیں. اس سائڈ پہ الیکشنوں میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اس سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں کے ٹرانسپورٹ والے آپ سے پیسے لیتے ہیں. مطلب اگر آپ اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگانے کا کہتے ہیں، اسٹیکر لگانے کا کہتے ہیں، تو یہ بھی چیز مجھے دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ گاڑیوں والے ان والے، ہاں اگر کوئی پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہو وہ تو خود اپنی مرضی سے خود ایک جھنڈا بھی لگا لے گا، اسٹیکر بھی لگا لے گا، سب کچھ کر لے گا. لیکن اگر پارٹی سے نہیں ہے تو وہ ان کے بدلے میں کچھ وہ مانگتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں. تو یہ مجھے خود بظاہر یہ آج بھی ضمنی الیکشنوں میں گھومتے رہے اس کے بلدیات کے، تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ بنو سائڈ پہ ان پہ جو ہے نا گاڑیوں پہ یا رکشوں پہ جھنڈا لگانے کے لیے بھی اگر وہ پارٹی کا بندہ نہیں یا ویسے ہی تو کچھ نہ کچھ خرچہ مانگتے تھے، نہیں ویسے ہم جھنڈا نہیں لگا سکتے. اور اب بھی تو جھنڈا لگانا ویسے بھی ایسا ہے جیسے ہاتھ میں پکڑنے کا، ٹھیک ہے پارٹی کے وہ تو اصل میں لگا سکتا. ہم نے بادشاہ بھائی کیا کیا کہ ہمارے ایئرپورٹس کے نزدیک سٹیکر لگے ہیں، جو نارملی یہ پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ لگے ہیں، جہاں بس سٹاپوں پہ لگائے ہیں ہم نے سٹیکرز. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے جو یونیورسٹی کی بسز ہیں اس کے اندر لگائے ہیں، وہ تو اسٹوڈنٹ ہی ٹریول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ 6 انچ بائی 6 انچ ہوتا ہے تو اکثر جو چڑھتے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سیٹ کے پیچھے وہ ایک سٹیکر لگا دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کام کیے، اور ہم کئی لڑکے ابھی سفر کرتے ہیں تو وہ سٹیکر اترے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی کالجز ہیں اس کے آگے جو بس سٹاپ ہے یا وہاں سے نزدیک ہم جان لگا سکتے ہیں.
تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں زیادہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے یا جہاں ٹریول ہوتا ہے وہاں پہ لگایا جائے. تو ہم نے تیاری تو یہی کی لگا رہے ہیں، محلوں میں لگ رہے ہیں، گلیوں میں لگ رہے ہیں جہاں پہ زیادہ تر دکانیں ہیں. سو یہی سوچ کے کہ وہاں سے جو بسیں چلتی ہیں جو ان کے اندر اگر بیک سیٹوں پہ لگ جائیں تو جو بندے سفر کریں گے ان کے سامنے سٹیکر لگا ہوگا، خان صاحب کی تصویر لگی ہوگی. اس طرح کی چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں. لیٹس سی کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. بہرحال اب اس کی زیادہ بادشاہ بھائی میں آپ سے شیئر کروں گا واٹس ایپ پہ سارا جو ہے ٹھیک ضرور جو آرٹ ضرور ورک ہے جو بھی میں آپ سے شیئر انشاءاللہ کروں گا. انشاءاللہ ضرور. ایسے ان چیزوں کی جب بھی اگر مجھے کچھ وہ ملا آئی ایس ایف یوتھ والے یہ جتنے بھی لڑکے یونیورسٹی لیول کے سارے اچھے دوست ہیں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو ضرور آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتا رہوں گا کہ ہاں فلانی جگہ میں. لیکن ایک بات میں پھر کر لوں کہ اللہ کا ماشاء اللہ کا شکر ہے کہ کے پی میں پالیٹکس اس حد تک پہنچی ہوئی ہے نا کہ آپ ابھی کسی کو توڑ نہیں سکتے. وہ جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے بس وہ ادھر ہی ہے. آپ پی ٹی آئی کے بندے کو کسی بھی لیول پہ نہیں توڑ سکتے اور نہ کسی اور پارٹی والا. بالکل عروج پہ جو ایک چیز پہنچی ہوتی ہے نا بندے تک خان صاحب کی آواز، خان صاحب کا نظریہ، ویژن یہ جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. تو کے پی میں اس لیے یہ جو اپر بیلٹ میں نے بتایا پہلے شروع سے وہاں پہ تھوڑے بہت حالات ایسے ہیں، آپریشن ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈیم اور مولانا کے مدرسے وغیرہ یہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے پہلے سے وہ سب کو پتہ ہے. پہلے بھی پی ٹی آئی وہاں سے نہیں جیتی تھی کوئی خاص سٹی سوائے علی امین کے، اور ابھی بھی وہی سچویشن، کوئی تبدیلی خاص نہیں آئی. اس لیے زیادہ تر وہ ہاں بگ سٹیز میں یہ چیز تھوڑا بہت وہ کرتا ہے کہ ویسے ہی رنگ برنگی یہ ہو، ایک ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ بجائے ان چھوٹے سٹکرز کے فلیگز وغیرہ ایسی چیزیں جو بظاہر دور سے نظر آ رہی ہو، ایک پریشر کریٹ جو کرتی ہے. پہلے بھی اسی پہ بات ہوئی تو ایسی چیزیں اگر ہو تو کچھ وہ بن سکتا ہے کہ فلیگ ہو تو فلیگ دور سے نظر آتا ہے، کسی گاڑی کے اوپر ہو، کسی رکشے کے اوپر ہو، عمارت کے اوپر ہو تو وہ ایک وہ کریٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو نا اس پارٹی کا یہاں پہ کافی زور ہے. تو آگے سے مخالفین ایک دو چار محلے کے اندر ایک دو گھر ہو تو ان پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ یار بس یہ سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرف ہو جائے. باقی ٹھیک ہے جو اسمارٹ سٹکرز وغیرہ وہ مجھے سمجھ آ گئی. ان پہ جب بھی وہ ہوگا تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ رہے گا. یہاں پہ بھی آتا رہوں گا جب تک نیٹ کام ساتھ دیتا رہے. انشاءاللہ کہ آپ کے پاس اگر بو ہمدان کا نمبر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، that's okay. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بالکل آپ سے رابطہ کرے گا. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. باقی نیکسٹ کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک اپنی وہ کر لیں. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو جی عابد بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ عابد بھائی میں بس صرف بادشاہ بھائی کو سلام کرنا چاہوں گا اور انہیں یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی ملتے رہے ہیں، میں ان کی براڈ پہ آتا رہا ہوں، جانتے ہیں مجھے. جی جی بالکل ایک ایک کو جان رہا ہوں بھائی جان، کیوں نہیں. آپ کے ساتھ وہ ویڈیو پہ بھی آپ میرے سامنے آئے ویڈیو آن کر کے. میں سب کو جانتا ہوں، ایک ایک یاد ہے، ایسی وہ نہیں ہے. اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے. میں ڈیلی ہر ایک کی آپ کی براڈ میں ڈیلی دیکھتا ہوں، آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے. بومدان بھائی کبھی کبھار مجھے سلام کر لیتے لیکن وہ نہیں چل رہا ہوتا تو بیچ میں سے آواز اتنی کٹ رہی ہوتی ہے تو میں بس صرف دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں کتنے براڈ چل رہے ہیں آج، 10 12 14 15. مجھے ایک شکایت ہے آپ سے، آپ نے اس بندے کا نام نہیں لیا جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایسا بندہ جس پہ ڈاؤٹ ہے. نہیں سر وہ ابھی باہر بیٹھا یہاں ہوں پہ نہیں اس لے پہ تو سکتے عابد بھائی. جی عابد بھائی نہیں لے السلام سکتے علیکم جی میرے خیال سے. سب بھائیوں کو. فہیم بھائی کیا حال وعلیکم چال ہے؟ السلام جی. عابد بھائی اور باقی سب وعلیکم بھائی. السلام. سیکریٹریس بات کر رہا ہوں. اور جی جی ماشاء اللہ ویلکم ماشاء ہو اللہ. گیا بھائی جی، ویلکم ہو گیا. ویلکم سٹیزن. یہ نئی آئی ڈی بنائی ہے سر آپ نے؟ یہ نہیں آئی ڈی تو بڑی پرانی آئی ڈی ہے، بہت ساری ہیں یار. اس پہ تھوڑا سا ذرا پرابلم آیا ہوا ہے، وہ 27 تک اس کی لائف ایکچولی بین ہوئی ہوئی ہے. ایک دن ہم نے سات کو ٹی ایل پی والے کو لٹکا دیا تھا بڑے اچھے طریقے سے، تو اس سے وہ 27 تک بین ہوئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے اس سے آ جاتے ہیں.
चले मैंने फॉलो اور कर سنائیں लिया سب ٹھیک ہے؟ سارے تھینک یو سارے تھینک یو بھائی فالو اوکے کر لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا سارے بھائی سجدریز follow بھائی اب وہ بات یہ ہے نا، وہ جو ابھی باہر میں آپ کو ایک باہر ایڈوائس بیٹھے دوں ہوئے گا. بندے کی بات کر رہے تھے نا ابھی، میں نے اس لیے تھوڑا سا مائک جی اوپن کیا. کہ جی وہ اس سے باہر پہلے بندے کے باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، ایک اشارہ دے دیتا ہوں سب بھائیوں کو. وہ کچھ عرصے پہلے لائیو بھی چلاتے رہے ہیں وہ صاحب. میں اور بادشاہ بھائی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے رہنے ہاں دیں ٹھیک ہے، رہنے دے. رہنے دیں سر، رہنے دیں، ابھی نہ ادھر بیٹھ کے بات کریں سر. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم خود نہیں ٹھیک ہو گیا. وہ بس باہر ٹھیک لاتے. ہو گیا پلیز سر، آپ بالکل صحیح ہے ذرا کور بس کریں اس کو. جی. اشارہ میں نے آپ بھائیوں کو دے دیا، باقی آپ سمجھدار ہیں. اچھا سیجیٹیریس بھائی، میرا آپ کے لیے مشورہ ہے میری جان. دیکھیں اب ہم لوگ جس موڑ پہ اب ہم کھڑے ہوئے نا سر، تو آپ نواز شریف ہو گیا، ٹی ایل پی والے ہو گئے، فضلانڈو، ان کو ٹانگنا بند کر کے ہم اپنے الیکشن پہ فوکس کرتے ہیں سر. آپ کوشش کریں الیکشن مہم کیمپینز جتنا چلا سکتے اس میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے آپ چاہیں. تو میرا نہیں بھائی خیال کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم چاروں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ اچھا میں ایک بات کروں گا، جتنے سن رہے ہیں اور جتنے بیٹھے ہوئے سارے سیجیٹیرین بھائی کی اس کو لائک کریں اور فالو کریں. میں نے کر دیا جی آلریڈی. تھینک یو. کر دیا تھینک بھائی، یو جی، ہم تھینک یو سب بھائی، شکریہ پڑھنے وہ بہت ہیں بہت سب بالکل. کا. اور بادشاہ آئی بھائی ڈیز آتے بہت ہیں. آتے آتے جی جی ضرور ضرور جی ضرور. اور بادشاہ بھائی کیا حال چال ہے؟ بس کدھر ٹھیک ہو ہے. یار، غائب ہوئے ہو؟ اچھا میرے خیال میں آپ لوگوں کا شوق ہوتا ہے. میں ایک منٹ، یہ دیکھو یہ کیسی جگہ ہو سکتی ہے، آئیڈیا لگا لو. جی جی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ بھائی. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہیں سلامت نہیں، رکھے. اللہ خیر کرے گا جی، اللہ خیر کرے اللہ گا. اچھا سلامت ہے. رکھے جی. بادشاہ بھائی لیکن میں پہلے تمہارے ساتھ روڈ میں آتا تھا، لیکن میں یہ دن بھی پھر کٹ تم جائے گا بن گیا نا، انشاءاللہ. لیکن میں سلام پورا کر دیا. لیکن میں نے ایک سوال ہے، لیکن یہ سوال ہے، لیکن یہ جو ہم پختونخوا سے، لیکن بادشاہ بھائی ہم جانتے ہیں روڈ میں ہم بحرین سے ہیں ابھی. میں نے ٹھیک. 2 ہفتہ ہو گیا، پھر چھٹی کٹ گیا آیا نا. لیکن میرا یہ لیکن ہم ضلع سے تعلق رکھتا ہے، اورگزئی ضلع اورگزئی سے. اچھا اوپر اورگزئی سے ہو تو ہاں بحرین لیکن نہیں، ہاں بحرین ملک میں یا بحرین ہاں سوات سے؟ نہیں ملک بحرین ملک میں ہم آیا، چھٹی اچھا کٹ ٹھیک، کر کے آیا. ٹھیک ہے ہاں بولیے پھر. لیکن میں نے بہت کنیکشن چلایا، لیکن ادھر بھی ہم بہت کوشش کیا، لیکن میں نے ایک آدمی ادھر کھڑا گیا نا ابھی تھی، لیکن اس کو پاس اتنا پریشر گورنمنٹ ہو لیکن رکھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کا گاؤں والا لوگ ہے اس کو اوپر اس کو ساتھ ہاتھ دیا. لیکن اس کیا بولا، لیکن میں نے جب یہ اس کو گھر کا پولیس آگے پیچھے دیکھے گا تو لیکن پھر پولیس کا حالات خراب ہوئے گا. آئی جی کا بولا، جو آئی جی تھا نا وہ ہم لوگ کا ضلع کا، پھر اچھا لپیٹ کے جواب دیا. لیکن میں نے گاؤں میں جھنڈا لگا دیا، سب گاؤں کا جھنڈا لگایا اور پٹو پکچر سب گاڑیوں میں بھی لگایا. لیکن میں نے کم سے لیکن چلایا ادھر عرصے سے. لیکن میں ایک دن جیل میں ڈال دیا، لیکن پھر وہ سے ہم کو گاؤں کا ملک ہے وہ آیا، پھر ہم رکھا گیا. ہم بولا ہم پردیش میں جاتے ہیں، لیکن میں خان صاحب چھوڑتا نہیں ہے. پھر بھی ٹھیک، لیکن زبردست. جی پولیس والا بہت سوال پوچھا ہے، ایسا ہے ایسا. میں بولا خان صاحب 9 مئی کا ملوث نہیں ہے، ہم لوگ دیکھتا تھا. تم لوگ ادھر بیٹھے تم ٹی وی میں دیکھتے، ہم لوگ لائیو میں دیکھتا تھا. لیکن خان صاحب سے 9 مئی میں کیا تشدد ہو گیا، لیکن وہ مناسب نہیں تھا. پھر بھی انشاءاللہ ہمارا گاؤں والا اتنا شعور رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کا اچھا. اور گاؤں میں جھنڈا بھی لگایا اور پکچر بھی لگایا، گاڑیوں میں ٹرکوں میں لگایا. ٹرک میں ابھی وہ پکچر ہم دیکھا نہیں، جو میرا گاؤں والا آدمی تھا اس پھر پہ ہم آج پون کیا، لیکن وہ پکچر وہ بولا انشاءاللہ سب ریڈی ہے. لیکن یہ اتنا ظلم کرتا ہے ظلم، لیکن گورنمنٹ بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہمارا ہے، پولیس بھی ہمارا ہے. لیکن اتنا تشدد کا دور میں ہم ایک دن جیل میں تھا. پھر ہم لیکن آیا میرا چھٹی، لیکن ارباب بولا تم آؤ، ہمارا گاؤں میں دوسرا ڈرائیور نہیں ہے. ہم پھر آیا.
جی بھائی جان بالکل، میں نے پہلے بھی لوگوں کو یہی بتایا کہ کے پی میں جو ہے نا وہ جو خوف کا بت ہے وہ ہم لوگ توڑ چکے ہیں. کے پی والے وہ سرعام جو بھی ہے ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ محمود خان اور پرویز خٹک سے چلے گئے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے ایکس ایم پی ایز اچھی خاصا گروپ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن وہ سب رونے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. ان کے جو ہے نا جلسے ہمارے یوتھ کے آئی ایس ایف والوں کے کنونشن اور ان کے جلسے پوری حکومتی سرپرستی میں پولیس آگے پیچھے پروٹوکولز میں، لیکن اس طرح کے جلسے کچھ نہیں کر پا رہے وہ لوگ. اور انشاءاللہ امید ہے کے پی میں تو گورنمنٹ انشاءاللہ آئے گی ہی آئے گی، پی ٹی آئے گی، لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ، جس کا سب سے زیادہ جو رول ہے نا وہ پنجاب ادا کر سکتا ہے، پنجاب کے اور خاص کر بگ سٹیز. تو یہاں پہ زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے اور نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایک اور چیز ویسے میرے ذہن میں ابھی یہ آئی، یہ لائیو جو ہے کہیں ٹک ٹاک والوں سے اگر کسی کی اتنی اپروچ ہو ادھر سے بات کر لے یار پاکستان میں اجازت دے دو بس نارمل سم پہ وہ چلتا رہے، پھر تو ہمارا ڈیلی ایک جلسہ ہی جلسہ ہوگا. صحیح. لیکن صحیح ہے، اس پہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں اورنگزیب اس پہ بھائی کام. بھی آیا تم، لیکن پھر آیا، لیکن تم پھر یہ نا ہم لوگ ادھر بیٹھتا تھا، اورنگزیب بھائی بھی ہمارا ساتھ بیٹھتا تھا وہ، لیکن یہ بات ہم لوگ اس کے ساتھ بھی شیئر کیا. لیکن وہ بہت پاکستان میں بہت جگہ میں گھومتا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں ہمارا تمہارا گاؤں دیکھا، لیکن میرا ادھر دوست ہے وہ لوگ کا، اورنگزیب بھائی کا. ہاں ٹھیک ہے، اورنگزیب بھائی بھی اچھے وہ ہے ہمارے گلف کے، آتے رہتے ہیں. ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں اسی کی اور صرف جنگل انٹروڈکشن کر کھیل رہا نا. ہوں. ہاں ہاں ہاں، وہ زبردستی. کوارٹ کے. نہیں میرا یہ جو باقی اگر اس طرح ہم کر لیں کوئی ایک دو چار ویڈیوز ہم لوگ یہ جو جن کی ویڈیوز چلتی رہتی ہے، اگر ایسے براڈ پہ ہم ویڈیو ڈالیں کہ پاکستان میں لائیو چلانے کے لیے ایک اویئرنیس دے دیں. اور کچھ لڑکے تو ابھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ آئی ایس ایف والے پشاور کے جو ہے نا کافی لڑکوں نے وہ شروع کیا ہوا ہے. ہم ادھر گیا چھٹی میں، ہم 2 سم دیا، لیکن وہ ایک ان پی اے جو کڑا تھا نا ابھی نیا، وہ غزن نہیں ہے. غزن کا وہ بات، غزن بھی وہ بھاگا کے گیا نا عمران خان سے. جو ہاں پہلا غزن بھی ہمارا چلا گیا. وہ بھی چلا نیا، جو ان پی اے کے لیے سیٹ کے لیے کڑا تھا نا، اس کے لیے ہم وہ آتے ہیں، زرین نام ہے. جب آئے گا وہ دن میں آتے، وہ بروٹ چلاتے ہیں، لیکن دوپہر کو 3 بجے آتا ہے. وہ بروٹ ادھر سے چلاتے ہیں، خان صاحب کے لیے حق میں وہ چلاتے ہیں. ہم سیدھا ادھر سے اس کو ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم بولا انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی والا جب ہمارا کارکن ہے، ہمارا دوست ہے بروٹ، پی ٹی آئی والا جب چلاتے ہیں اس کو ساتھ ہم ڈیلی وہ مینشن کرتا ہے، اس کو ساتھ ٹھیک ہمارا تھوڑا سپورٹ کرنا پڑے گا نا. انشاءاللہ بس کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو بڑے لیول پہ مطلب کہ تھوڑا سا لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلا دے کہ لائیو چلاؤ تو لائیو سے کچھ پول شول آتے ہیں. مطلب اگر ہم نے تو اپنا ایک پیغام آگے پہنچانا ہے لوگوں تک، لیکن اگر ایسا بھی ہو کچھ ایک کمپین چلا دیں مکمل کہ آپ لوگ اپنے لائیو چلاتے رہو. اور کیا خیال ہے بمدان بھائی؟ بالکل اگر زبردست آئیڈیا ہے سر، دو زبردست چار آئیڈیا ہے، ایسا کرنا ہے ہم لوگ. جی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہم نے تیاری یہ کی ہوئی ہے کہ جتنی بھی ہماری براڈز ہوتی ہیں ان کو ہم یوٹیوب پہ لائیو دکھا سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، صرف لوگوں کو اس پہ ٹرینڈ کرنا ہے. اسی طرح ارلی آن ہم بادشاہ بھائی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے واٹس ایپ چینلز بھی بنایا ہوا ہے جو اس کو بعد میں ساری فوٹیجز اور الیکشن کے حوالے سے لوگوں کو کیسے پلان کرنے ہیں وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ سب گروپوں میں شیئر کیا جائے گا. جو لائیو براڈ ہے اس کا الگوریدم ان کے کنٹرول میں ہے، یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ کوئی نہیں مانے گا، وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے. راستہ آپ کو دوسرا ہی لینا پڑے گا کہ نہیں، آپ معذرت کے ساتھ راستہ دوسرا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اس پہ ایک ہی کام کرنا ہے. ابھی بھی اگر میں اندازاً اگر یہ لوگ کر لیں نا، بہت سارے یہ جو صبح شام ناچ گانے والے آپ لوگوں نے دیکھ، مجھے تو شرم آتی ہے بحیثیت اپنے قوم کے ملک کے، وہ پاکستان کا نام جو بدنام کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے، سارا دن ایک ٹوکری ان پکڑی کو ہوتی ہے اور ہاں
तो बजाय ऐसे लोगों को उनको देखने देते हैं वो, क्योंकि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना, ये हमारी लाइव रॉड नहीं जाने देते वो। इन्होंने डिफरेंट जो से है ना, डिफरेंट एल्गोरिथम लगाए हुए हैं। शायद कल हमारे साथ ओसी भाई बैठे हुए थे। इनको जब पहले एक वार का सिलसिला था, तो क्योंकि ये एलाई से, तो इनको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं। आपको बहुत सारी चीजें ये नीचे देखने नहीं देते। उसका एक ही रास्ता हमने निकाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप चैनल्स का मतलब है आप सारे ग्रुपों में शेयर करें। वो किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और अगर उनको पता लगे कि वहां से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो तो 2 मिलियन हो जाएंगे। वो हमने बनाया हुआ चैनल, मेरे ख्याल में अर्लियान उसी पे बात कर रहे थे, और उसको हम कोशिश करेंगे कि हर इलाके का एक व्हाट्सएप चैनल बनाएं। अगर पख्तून इलाके के लिए बनाना है, वहां पे हम पख्तून मैसेजेस दें। पंजाब के लिए बनाना है या सिटी वाइज बनाना है, वो हमने चीजें ऐसी प्लान की हुई हैं, वो बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह वो करेंगे। इस तरह के काम लगे हुए हैं, जैसे ही होगा। बल्कि जो आपके टेक्निकल लड़के हैं उनसे हमारी बात करवाएं। मेरा नंबर तो अबू हमदान के पास है, तो मैं आप शेयर अपने कर दूंगा जी। कॉन्फिडेंस वाले लड़के जो टेक्निकली हैं उनसे बात करें, तो फिर हम मिल के काम कर सकते हैं। असल में हम भी यही समझ रहे हैं। हमारी टीमों के 5-6 टिकटॉकर पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने कोशिश की है। मतलब यह है कि आप अगर फॉरेन सिम पे बैठे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन पाकिस्तान की सिम से आप नहीं देख सकते, वो आपको अलाउ ही नहीं करते। अब देखिए, कराची की जो 6 एमपीज हैं वो मेरी टीम के साथ लगे हुए हैं। उनकी जो कराची का इन्होंने जलसा करना था, मैंने उनकी कैंपेन चलाई थी। इट वाज 1.44 के हुई थी विद इन 2 आवर्स, लेकिन पाकिस्तान में वो देख ही नहीं रही थी। वो सारे बाहर देख रहे थे, उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि बाहर से तो लोग नहीं जाएंगे, कराची में निकल के आएंगे। सो ये इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने लोकली क्रिएट की हुई हैं। या बाज़ दफा होता है कि कुछ रीजनल सिम्स हों, तो बहरहाल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो आपके टेक्निकल लोग होंगे ना, वो अगर होंगे तो फिर हम थोड़ा सा एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करेंगे। हमने तो यहाँ भी किया हुआ था कि हम व्हाट्सएप के थ्रू अपनी वेबसाइट्स बनाए, जिसपे जो सा हम अपनी क्लिपिंग शेयर करें, तो वेबसाइट में दुनिया जहान की क्लिप्स लग सकते हैं जो लोग देख लें। लेकिन पीछे हमने ट्राई किया था, तो ये फिर वेबसाइट को वायरल अटैक करते हैं। जाहिर बात है, चेन ऑफ कमांड के पास तो सारी टेक्नोलॉजीज है, तो देख लें, शिकायतें भी लगाएंगे, 100 चीजें करेंगे। अभी मेरी रिस्ट्रिक्शन है, मैं किसी को, बादशाह भाई को मैं लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं किसी को फॉलो भी नहीं कर सकता। अब पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। सो इस तरह की प्रॉब्लम है। लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स आर। अच्छा जी फ़हीम मैंने भाई, फलक मैं को बोल चाहता हूँ दिया आप है, हो ज़रा जाएगा जल्दी। जी। अच्छा फ़हीम भाई, मैं ये आपसे एक गुजारिश करूँगा, आप गुजर भाई से और बाकी जो चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल जो मैनेज कर रहे हैं अपना, एक चीज़ का ज़रा फाइंड आउट करें कि इससे क्या लोकेशन ट्रेस होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो कुछ बादशाह ट्रेस भाई नहीं होता, हम कुछ तो ट्रेस नहीं बहुत होता। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा बादशाह भाई, पता है कि व्हाट्सएप चैनल जो बना है ना, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी आपके उसके अंदर जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं व्हाट्सएप चैनल में, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है, ना उनके नंबर शेयर होते हैं। तो इससे क्या है कि हम लोग पाकिस्तान में अगर ये काम शुरू करें तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग लाइव कुछ क्लिप्स कैप्चर करते हैं, कुछ इंसिडेंट्स वगैरह जो करते हैं वो हम बाहर पहुंचा सकते हैं, जिनको हम लोग यहाँ बैठ के जो है उसको वायरल करेंगे सोशल मीडिया पे। तो इसमें हम चाहते हैं कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग हमारे वहाँ के जो कैंडिडेट्स, हमारे जो पीटीआई इंसाफ ग्रुप के जो हमारे बाशिंदे हैं, वो इसमें शामिल हो, ताकि हम उनको जो है ना
لائے عمل بھی دے سکیں، الیکشن کیمپینز میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا بھرپور طریقے سے شامل ہو سکیں۔ اپنا بھومدان بھائی، پاکستان میں جدھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو یہاں پہ لائیو لے سکتا ہوں، چاہے وہ پاکستان کے کسی، ایز لانگ دے ہیو دا انٹرنیٹ، تو ان کی باقاعدہ لائیو انٹرویو کر کے پھر ان کو اپنے چینلوں میں وائرل کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، دیر از نو پرابلم ایٹ آل۔ یہ تو جتنے بھی کیونکہ میرے پاس تو وہ ساری فیسلٹیز ہیں، جتنے بھی ان کے جو سوشل میڈیا کمپین کے لڑکے ہیں وہ ہمارے سے لنک اپ کریں، میں ان کو واٹس ایپ لنک پہ بھیجوں گا، ان کو لائیو لوں گا، باقاعدہ پروگرام کرنے کے بعد اس کو انہی کے پورے پروگرام کے کلپس بنا کے ہم واٹس ایپ میں وائرل کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی جائیں نا بادشاہ بھائی، مجھے فالو کریں، تو ہم نے 2 کلپ لگائے ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا، ایک 7 منٹ کا ہے اور ایک 6 منٹ کا، آپ جا کے دیکھیں، میری ہی پہ لگے ہوئے الیکشن کمپین کے حوالے سے، ایک میں خالد محمود میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لالا عنایت اللہ، اور الیکشن کمپین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہی ہمارا واٹس ایپ چینل پہ بھی کلپ جائیں گے، میرے خیال میں گجر بھائی سے چڑھا دیے ہوں گے۔ جی بالکل، وہ میں نے دیکھا ہوا، میں نے بھی اپنا ایک وہ کریٹ کیا، اس پہ ویڈیوز ڈال دیے، کچھ وہ ہوئی، وہ لائکس اور وہ ان پہ آ رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا، میرا اکثر مقصد یہ ہے کہ ہماری بحیثیت قوم سائیکی کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں کے نوجوان طبقہ جو جس نے ہاتھ میں عام موبائل اٹھایا ہوا ہے، کام ریڑے والا جو مزدور طبقہ ہے، نیچے عام بندے کی، وہ واٹس ایپ پہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی، آپ واٹس ایپ پہ جاؤ گے اسٹیٹس پہ نیچے چینل پہ، تب جا کے آپ کو ایک ویڈیوز، آپ نے یوٹیوب پہ بھی سیم ایسا ہی ہے، آپ نے ایک بندے کے پاس جانا ہوتا ہے تب جا کے، یا آپ کا فالوور وہ ہونا چاہیے، لیکن ٹک ٹاک کے اندر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کا اگر لائیو کا یہ وہ ہم نے چلا دیا کہ ایک باہر کی سم موبائل میں ڈالو اور آپ کا لائیو چلے گا، وہاں سے آپ کو 8-10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے بھی ڈیلی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن ہم نے اسپریڈ آؤٹ کر دی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کون سا ہم اس کے لیے، لیکن ہم اب ایک انفارمیشن اس کے لیے، پھر یہ بہت جلدی وائرل ہو جائے گا۔ ٹک ٹاک صرف اسکرول کرنا ہوتا ہے، آج کل ہر بندے نے ہاتھ میں اٹھایا اور اسکرولنگ کر رہا ہے۔ میں چلیے ٹھیک اس ہے، لیے جو آپ کے ٹیکنیکل دوست ہیں ملا نا، ہم نے کوشش وہ تو کی ہو ہوئے، جائیں گے ان ہاں چینلوں کا، تو جو ہے نا، جو وہ تو پھر وہی ٹیکنیکل لوگ ہی وہ دیکھ لیں گے، فالو اپ کر لیں گے، لیکن وہ اتنے جلدی وائرل نہیں ہو رہے ہیں، اور ابھی نکلے ہوئے ان کو 1 مہینہ 1.5 ہو گیا، انہوں نے جو چینل لانچ کیے، اتنا ٹائم نہیں، اس وہ کو نہیں ہوا۔ وائرل اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اسی لیے ہمیں تو یہی لگا تھا کہ کوئی ایسا میڈیم ہو کہ کم سے کم پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارا ایک لڑکا ہے بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے، پاکستان گیا تھا، اس کی وائف کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے گیا تھا، تو اس نے کہا یار پاکستان میں تو میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، ایگزیکٹلی، کتنے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے میں پاکستان کی سم پہ تو دیکھ نہیں سکتا، پھر یو کے کی سم میں اس نے دیکھا، تو اس طرح کے بہت سارے پرابلم ہیں جو obviously ٹیکنیکلی ہی ریزالو ہوں گے، تو تب چیزیں آگے جائیں گی، that's all۔ جی بالکل، میں بمدان بھائی کے ساتھ، وہ بھی ٹیکنیکل ٹیم کے، اور یہ والی جہاں یہاں کے جو ہے نا، یہاں پہ کس طرح فار ایگزامپل چل رہا ہے یا کچھ لوگ چلا رہے ہیں، وہ طریقہ بھی میں بتا دوں گا، سمپل سے نارمل ہے کہ باہر کے کوئی بھی آپ سرور کا کسی بھی ملک کنٹری کا سم ڈال دیں، گلف کنٹریز، یورپین، امریکن، جہاں کہیں کا بھی ہو، موبائل کے اندر وہ سم ڈالا کرو، لائیو چلایا کرو، اور اس سے 10 20 50 جتنے بھی پھول آ گئے وہ کماتے رہو، تو کم از کم وہ یہ ہوگا کہ ایک جیسے بیگو آیا تھا پاکستان میں، ابھی بھی کافی لوگ جتنے بھی اینڈرائڈ یوزر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بیگو کو، ایک ٹائپ کا لائیو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سلام دعا ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو، تو ہم ایک ٹک ٹاک کو یہ کر لیں تو کم از کم ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہوگی آواز آگے پہنچانا میں، اس پہ اوورسیز تو جتنے بھی اوورسیز تو ماشاءاللہ سوائے گلف کنٹریز میں کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، باقی تو ماشاءاللہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں، میں یوں کہوں گا 80% پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ سارے خان صاحب کے ساتھ ہے،
تو ہم نے یہاں پہ آواز کے لیے جو ہے نا، یہ ہماری آواز جو وہاں کے لوگوں کی یہاں تک ایزی ایکسیس ہو، یہاں تک آواز آئے، انفارمیشن آئے لوگوں تک، یہ والا طریقہ کچھ ڈھونڈنا ہے۔ چلیں بادشاہ خان آپ بھائی، دیکھیے بادشاہ خان بھائی، لیکن جو یوکی کا یہ بار کنٹری کا سم ہے وہ سے بھی چلاتے، لیکن وائی فائی سے بھی پاکستان میں لائیو چلا سکتا ہے ٹک ٹاک کا، یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ لیکن زیادہ لوگ ہمارا وہ جو گاؤں میں وہ جو مینے ہے نا ایم پی اے، وہ کڑے وہ ہم اس کو طریقہ بتایا، لیکن ہم سم بھی دیا لیکن سم کام نہیں کرتا ہے، لیکن پھر وائی فائی سے کنیکٹ کرو، لیکن اس کو لیے ہم وائی فائی کا کنیکشن بھی برابر گیا، لیکن پھر وہ وائی فائی سے بھی زیادہ وائی فائی سے بھی آتے ہیں پاکستان کا سم بھی، پھر پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پرابلم ہے، لیکن جو واٹس ایپ کا گروپ ہے، لیکن وہ ہم کو وہ پہ ڈیلی ہم کو لیکن بولتا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا وہ واٹس ایپ کا مینشن گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں ہم ہیڈ کرو، ہم بولا اوکے مشکل نہیں ہے، جو اس کو ساتھ ہم ملاقات ہوئے گا، لیکن بادشاہ خان بھائی ہے، یہ جو گندل صاحب ہے یا اور اس کو ساتھ، لیکن جو واٹس ایپ کا گروپ ہے، لیکن میرے ساتھ مینشن کرو ان باکس میں، لیکن اس کو ہم دیے گا، لیکن جو نیا تازہ تازہ خبر آئے گا، جو بات ہوئے گا، لیکن اس کو ساتھ مینشن ہوتا ہے، لیکن میرا ضلع میں، لیکن وہ ان پی اے کا ہے نا، لیکن وہ اس کے لیے تھوڑا مشکل آسان ہوتا ہے، پھر وہ آسانی سے کمپین چلا سکتا ہے پھر۔ نہیں ٹھیک ہے، ہم سے جو مدد ہوگی بتائیں، جن بھی لوگوں کو ہے۔ ابھی میں جو آپ کی سرتاج گل کی ٹیم کے ساتھ میں لگا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو سپورٹ کروں، دیکھتے ہیں جیسے بھی ول سی کیا کیا جا سکتا فی الحال کے لیے ڈونٹ یو تھنک فہیم بھائی کہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ہم لوگ کانٹیکٹ میں رہیں بادشاہ بھائی اور ٹیم کے دیکھتا ہوں ساتھ، میں۔ تو ہم لوگ جی، تو کیونکہ اس میں جو ہے یہ لوگ نہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی انفارمیشن باہر لیک ہو سکتی ہے، واٹس ایپ چینل جو ہم لوگ ابھی یوز ہو رہے ہیں ہمارے ایسے ہی وہ تو آپ نے کسی بھی واٹس ایپ جی گروپ میں شیئر کر دیا، ختم، جی، اس کے بعد نہ میں نمبر لنک نہ شیئر بات۔ کر دوں گا بادشاہ بھائی، میں آپ کے ساتھ بھی لنک شیئر کر دوں گا، تو آپ بھی جوائن کر لیجیے گا، اس سے کیا آپ کا بالکل 100% سیف بھی ہو رہے گا، اور جو ٹیم میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ان اس کی بھی میں نہ لوکیشن ٹریس گلفدان ہوتی ہے۔ بھائی، جی گلفدان بھائی، ایک تو یہ اسے جی، وائرل کریں، اور جو ہوں، ان کے ایم ایل اے ایم پیز ہیں ان کے کلپ ہیں ہم اس کے اوپر چڑھاتے جائیں گے، بالکل ایسے ہی ہے تو وہ چڑھتے جائیں گے، وہ خود ہی بلٹ ہوتا جائے گا۔ اچھا، اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو بھی کلپ ہوگا اس کے اوپر لکھ دیں گے یہ کون سا حلقہ ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لکھ دیں گے، ختم ہوگی بات۔ کسی نے بھی دیکھنا ہے وہ جا کے اچھا، وہ ٹائٹل سے اٹھا لے گا۔ زبردست۔ اس سے کیا ہے بالکل کہ جیسے ٹھیک، ابھی زبردست بادشاہ بھائی آئیڈیا۔ آپ نے ابھی جوائن کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی چینل جوائن کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو لوگ اس چینل میں نہیں ہیں، پرسنل اپنے نمبر سے ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے جیسے جو بھی بندے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے نا اپنے گروپس میں ڈال سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے نا اور دوسرا میجورٹی ابو آف عمران پیپل بھائی، اس میں جی بڑی جی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی کہہ رہے ہیں نا، جی، ان کو ان کی ویڈیوز ہمیں دیں، کیونکہ وہ چینل ایک ہی جگہ پہ مینج ہوتا ہے نا، تو ان کی ویڈیو ہم ہوں لگاتے ہوں، رہیں گے، وہ اپنے سارے بالکل لوگوں کو ایسے کہیں ہی ہے گے بھی جاؤ میری کمپین اس میں لگی ہوئی ہے، کیسے نکلنا ہے، جی، الیکشن میں کیا ہوں کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارے ہوں، ریکارڈنگ لگاتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں، ہم میں یہی کرتے ہیں۔ بات کر رہا تھا فہیم بھائی، میں یہی بات کر رہا تھا، کیونکہ ہمیں نا الیکشن جو پولنگ ڈے ہوگا اس دوران اس دن کو ہم کو ایسے جو ہے نا لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی، کیونکہ جب ہم یہاں بیٹھ کے ہم لوگ پولنگ کے اسٹیشنز کے جو ہے نا ریزلٹس اور جتنے لوگ انٹر ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن، ان کی ہمیں جو ہے نا رپورٹس ملتی رہیں گی، یہی واٹس ایپ چینل کے تھرو، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ میڈیا پہ جو ہے چڑھاتے رہیں گے کہ بھائی اتنے لوگ انٹر ہو چکے ہیں، اتنے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے ووٹ ڈال کے وہ کاسٹ کر کے اپنا باہر آ چکے ہیں، تو بہت ایزیلی ہم لوگ جو ہے نا ان کی ریگنگ کو بھی کور کر لیں گے۔ کیا کہتے ہیں فہیم بھائی؟ بالکل، میں اسی لائن پہ ہم نے اس وقت بہت سارے گرافک ڈیزائنر اور بہت سارے ایسے لوگ جو جب یہ چیز ڈیٹا بلٹ ہو جائے گا تو اس دن تو ہمارا الیکشن سیل بیٹھا ہوگا،
20, 25, 30 लोग बैठे होंगे जो मैनेज कर रहे होंगे, जो रिपोर्ट्स बना रहे होंगे, जो हम क्लिप चढ़ा रहे होंगे, वो कोई मसला नहीं। उसके लिए साथ साथ हम और चैनल बनाते जाएंगे जिस पे लिंक होगा कि आप से जो भी हलका है उस हलके का पूरा एक चैनल खुल जाएगा, उसमें उस हलके के बारे में जो कुछ होगा वो हम लेस बना देंगे, क्योंकि चैनल बनाना क्या हुआ आबिद भाई? अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से उसने छोड़ा हुआ था, लाइव नहीं थे, तो हम्म, इस वजह से वो ऑटो ड्रॉप हो गया। ऐसे ही है नहीं क्या शायद। हुआ? हाँ, जी ऐसे जी ही होता पता नहीं, है। हेलो, ड्रॉप हो गए थे, सब ड्रॉप हो गए थे। नहीं बिल्कुल ड्रॉप हो गए। जी जी फ़हीम भाई कंटिन्यू करें सर। अच्छा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने उस दिन बकायदा इलेक्शन सेल्स भी बनाना है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम डेटा इकट्ठा होके किन किन लोगों का कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, कैसे उन लोगों ने निकल के मदद करनी है। तो बैक एंड पे हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनिशियली बैठ के जो पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे वो बैठ के यहाँ से काम करेंगे। इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान ही होंगे, लेकिन पीछे पूरी टीम बिठा के जाएंगे, उसके बगैर तो मसला नहीं हल होगा। और बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे और जेड़े जो भी मीडियम है उसे इस्तेमाल करेंगे। यही प्लान है। बिल्कुल ऐसे ही सर, हर पोलिंग स्टेशंस के लिए हमारी अलग टीम होगी जो वर्कआउट करेगी, यहाँ पे हमको जो है ना वो फीडबैक दे रहे होंगे। तो इस तरह से जो है ना हम टोटल जो इलेक्शन होगा उसको भी कवर कर लेंगे, उन रिजल्ट्स को भी हम लोग कवर कर सकेंगे सर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अब केपीके में इनका एक एरिया है, ये कहेंगे इस एरिया के, तो उस एरिया का एक चैनल जनरेट करेंगे और पूरी ग्रुपों में जो मेजर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक शेयर कर देंगे कि ये फलां जगह का है, इस पर आपको सारी केपीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह किसी को लाहौर की चाहिए तो उसे लाहौर की मिलेगी। चैनल के अंदर हम लिंक शेयर करते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें बिल्ड होती जाएंगी चैनल्स हम बना के, ताकि लोगों को अपने अपने हलकों की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके। ये है दिमाग में बात। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जी बादशाह भाई। जी, ज़बरदस्त आइडिया है। और इंशाल्लाह ये जो उस बेस वाइज पोलिंग स्टेशन वाइज जो डेटा बेस आप लोग कह रहे हैं ना, 2018 में पीटीआई ने ये यूज़ किया था और इससे बड़ा अच्छा काफ़ी फ़र्क पड़ा था। ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होगा, मैं आईटी के लड़कों से दोबारा पूछ लेता हूँ। ठीक है, आगे पीछे हुए हैं कुछ, लेकिन देखता हूँ जो भी आजकल वो एक्सेस किसके पास है। तो वो डेटा ऑलरेडी हमारे पास नए लिस्टों के मुताबिक, दोबारा जब नए लिस्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिए, नए लिस्ट जो ही वो प्रिंट आउट करेंगे तो उसके ऊपर पूरी टीम काम करेगी और वो ऑल ओवर पाकिस्तान, और फिर हम हल्का वाइज भी अलग करेंगे, पोलिंग स्टेशन वाइज भी अलग होती है, और आप एक हल्के को भी मैनेज कर सकते हैं, इवन लेक पोलिंग स्टेशन को भी मैनेज करके देख सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि आपके कितने दोस्त, और उनके आगे मोबाइल नंबर तक होते हैं, आप किसी के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे, इवनली 50% प्लस जो लोग थे 2018 में, तब से या अभी से भी जितने लोगों के नंबर भी उसके साथ शामिल है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं जिनके वही पुराने नंबर आने।
نہیں तो वो पूरा से आप इस तरह कीजिएगा ना बादशाह भाई کہ ہمارے پاس جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر ان لڑکوں کو بٹھایا ہوگا. ہمارا کام تھوڑا موٹیویشنل ٹیکنیکل، تو آپ ضرور ان لڑکوں کو ملائیے گا جو ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت آسانی ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے. بہت سارا کام آپ کا ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، ذرا ایکسٹرا مدد ہو جاتی ہے. دیٹس آل.